دیکھیے اتنا پانی کافی ہے، تھوڑا سا اب الٹے ہاتھ سے ناک سلٹنا ہے اور وہ چھوٹی انگلی ناک میں دونوں نتروں میں گھمانی ہے. ضرورت ہاتھ دھو لیا. اب منہ دھونا ہے. منہ یہ جہاں سے قدرتی طور پر بال جمنے شروع ہوتے ہیں یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، یہاں آپ اپنی تھوڑی پر ہاتھ رکھیں گے تو یہاں تھوڑا سا وہ ہڈی نظر آئے گی جو تھوڑا سا مطلب میں نے گڑا سا پڑتا ہے. تو یہ تھوڑی کے نیچے تک جو ہے یہ منہ ہے، یہاں یعنی کہ لمبائی اور چوڑائی میں یہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ سارا منہ. یہ منہ دھونے میں یہ حصہ جو اگر احتیاط نہیں کی جائے تو اکثر سوکھا رہ جاتا ہے اور یہ حصہ دھونا فرض ہے. اس کو کان پٹی کہتے ہیں. یہ سوکھا نہیں رہنا چاہیے اور خالی گیلا ہونا کافی نہیں ہے، ہر جگہ سے 2 قطرے بہنا فرض ہے وضو کا. اگر ایک قطرہ بہ گیا تب بھی وضو نہیں ہوگا، تو خالی گیلا ہو گیا تو وضو کیسے ہوگا؟ دھونے کی تاریخ یہ بس ذہن نشین کر لیجیے. دھونا جب ہی کہلائے گا کہ 2 قطرے بہ گئے. اب 2 کے 10 بھی بہ گئے تو وہ دھونا ہی کہلائے گا، لیکن کم از کم 2 قطرے بہنا ضروری ہے. مستحب یہ ہے کہ ایک ہی چلو میں پورا منہ کا جو رقبہ میں نے عرض کیا وہ دھل جائے. اگر ایک چلو میں نہیں دھلتا تو زیادہ چلو میں بھی دھونے میں حرج نہیں ہے. مثلاً یوں دھویا، پھر بے شک یوں دھویا، پھر یوں دھویا، اس کے بعد تھوڑی کی طرف بھی بے شک پانی ڈال دیں. اب اطمینان ہو گیا جب، تو اب یہ ایک بار دھلا، پھر اسی طرح دوسری بار، اسی طرح تیسری بار، یہ 3 بار دھلے گا. 3 بار دھلنا کہلائے گا. بظاہر تو 12 بار ہوا لیکن یہ 3 بار ہی کہلائے گا کہ جب تک اطمینان نہیں ہوا تو وہ ایک ہی بار کو دھلنے میں آئے گا. اگر داڑھی گھنی ہے تو اس کی جڑ تک دھلنا ضروری ہے. کھال دھلنا وضو میں فرض نہیں ہے، کھال دھلنا نیچے کی غسل میں فرض ہے. اور اگر داڑھی ایسی ہے کہ کہیں سے گھنی ہے تو کہیں سے کچھ کھال نظر آ رہی ہے، کہیں ہلکے سے بال نظر آ رہے ہیں، تو جہاں جہاں ہلکے سے بال ہیں یا کھال نظر آ رہی ہے تو وہ تو کھال تک دھلنا فرض ہے اس کا وضو میں بھی. اور جہاں گھنی ہے وہاں وہی جڑ تک بال دھل جائیں. چہرے کی حد میں جتنے بال آئیں گے ان کا دھلنا فرض ہے، یہ ذہن رکھیے گا. اب آپ بعض لوگوں کی داڑھی بہت لمبی ہوتی ہے تو وہ لمبائی والا حصہ جو چہرے کے حصے سے جدا ہے اس کا دھلنا فرض نہیں ہے. ہاں غسل میں ان سب کا دھلنا فرض ہے، نوک سے لے کر جڑ تک اور جڑ سے لے کر کھال تک، یعنی کھال بھی پوری اندر سے دھل جائے. ہمیں اگر گھنی ہے تو جڑ تک دھلنا فرض ہے وضو میں، تو غسل میں پورے بال جڑ تک اور ساتھ میں اس کی کھال بھی دھلنا نیچے کی فرض ہے. اسی طرح مونچھوں کا مسئلہ اور پلکیں جو ہے وہ جڑ سے لے کر نوک تک پوری دھلیں. آنکھوں میں اندر کے حصے میں پانی بہانا نہ وضو میں فرض ہے نہ غسل میں. البتہ آنکھیں اگر آہستہ سے جب بند کرتے ہیں جیسے میں نے بند کی تو اب ایک باریک سی لکیر رہ جاتی ہے، اس کا وضو میں دھلنا فرض ہے. اسی طرح منہ جو ہم
عادتاً بند کرتے ہیں، جیسے اس وقت میں کرتا ہوں بند کرنے کے بعد جو حصہ کھلا رہتا ہے، جیسے میں بند کر کے آپ کو دکھاتا ہوں، یہ جتنا حصہ ظاہر ہے اس کا دھلنا بھی وضو میں فرض ہے، اور داڑھی ہو تو خلال کرنا سنت ہے۔ اب میں آپ کو منہ دھو کے دکھاتا ہوں۔ اس میں بھی دھیان رکھیے گا کہ ہر کام میں کہ پانی بے جا صرف نہ ہو، یعنی اتنا زور سے نل کھولنا کہ وہ دھڑا دھڑ پانی چلو سے نیچے گر رہا اور پھر آپ نے اٹھایا نہیں، اتنا نل کھولے کہ وہ متوسط، نہ بہت زیادہ باریک ہو کہ بھرے ہی نہیں آزاد دھلے ہی نہیں، نہ اتنا زور سے ٹونٹی کھولے کہ پانی دھڑا دھڑ بہتا رہے۔ میرا منہ ایک چلو میں نہیں دھل پایا اور نہیں دھل پاتا، داڑھی میری گھنی ہے، اور اس لیے میں سائڈوں پر بھی دھوؤں گا، اور جس کی داڑھی نہیں ہے یا خصوصاً اسلامی بہنیں، ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں ایک چلو میں منہ دھونا، اس لیے وہ میری نقالی ضروری نہیں کہ میں نے زیادہ چلو میں دھویا تو یہ سمجھے کہ سنت یہی ہے۔ میرے لیے ہمارا یہ کہ مجھے حاجت ہے کہ میں 4 بار میں ایک بار دھوں، اور آپ ایک بار میں دھو سکتے ہیں تو ایک بار میں دھوئے کہ مستحب نہیں ہے۔ یہ خلال بھی سنت ہے، داڑھی رکھنے والوں کو یہ سنت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ آزاد ہونے کے بعد اس کے پانی کے قطرے ٹپکا دینا مستحب ہے، کپڑوں کو بچانا چاہیے جتنا ہو سکے، مستحب یہی ہے کہ کپڑوں پر وضو کا پانی نہ کریں۔ اب ہاتھ دھونے کی باری ہے۔ ہاتھ دھونے کا طریقہ یہ ہے، انگلیوں سے شروع کریں اور کونی سمیت، اور افضل ہے کہ آدھے بازو تک دھوئیں۔ کونی سمیت تو فرض ہے، کونی تک فرض ہے اور آدھے بازو تک مستحب ہے، اور 3 بار سنت۔ تو یہ اس طرح دھوئیں گے تو یہ ایک بار ہو گیا، پھر یوں کریں گے تو دوبارہ ہو گیا، مگر یوں نہ کریں کہ ہر بار انگلیوں سے شروع کرنا مستحب ہے۔ یہ اس طرح یہ ہاتھ پھیرتے جانا بھی مستحب ہے، یہ 2 بار ہو گیا، پھر انگلیوں سے شروع کر کے یہ 3 بار۔ یہ کب ہے کہ جب پانی رک رک کر مطلب آپ دھو رہے ہیں، اور اگر نل کے نیچے رکھ کر دھو رہے ہیں تو اب اس کی تسلیس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ 3 بار جس طرح میں نے بتایا اس طرح دھوئیں، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اتنی دیر پانی میں ہاتھ نل کی دھار کے نیچے رکھیں کہ جتنی دیر میں 3 بار دھل جائے، اس کو زیادہ دیر نہیں لگتی 3 بار دھلنے کو، آپ ہاتھ پھیرتے رہیں گے انشاءاللہ دھل جائے گا۔ میں آپ کو عملی طریقہ دکھا دیتا ہوں، غور سے دیکھیے۔ بسم اللہ، انگلیوں سے شروع کروں گا اور اس کو میں انشاءاللہ اس طرح، وہ آپ کو لگے گا کہ میں نے 1 بار دھویا، لیکن وہ 3 بار دھلنے تک انشاءاللہ میں وہ اس کو پانی کے نیچے رکھوں گا۔ الحمدللہ یہ 3 بار آدھے بازو تک دھل گیا۔ اب الٹا ہاتھ بھی اسی طرح دھونا ہے۔ یا قادر
یہ مستحب ہے کہ اس کے پانی کے قطرے ٹپکا دیے جائیں. کہ بعض لوگ ہاتھ دھونے کے بعد اس طرح چلو میں پانی لے کر پھر اس طرح 3 بار کرتے ہیں، ہاتھ دھونے کے بعد کرتے ہیں. یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اس کا کوئی سنت سے تعلق نہیں. ہاتھ دھونے کے بعد کرنا اور پانی بھی اس سے اسراف ہی ہوگا. ہاتھ تو دھوئی اب اس کے معنی کچھ بھی نہیں. کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے دے رہوں باوضو میں سدا یا الہ